السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اصلاح امت میں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صحت عافیت سلامتی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اور آپ کو سلامتی کی نعمت عطا فرماتا رہے، عافیت کی نعمت عطا فرماتا رہے اور دیگر تمام بیماریوں سے ہماری اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرماتا رہے۔ در حقیقت رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم سے اور آپ سے جدا ہو گیا، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم نے اور آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت رمضان المبارک کے مہینے میں کی۔ جتنی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ رب العزت کا ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ایک بزرگ جب رمضان کے بعد رمضان ختم ہوتا تھا اور ان کی پہلی مجلس لگا کرتی تھی رمضان کے بعد، تو وہ اپنے مریدین سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ حقیقی بات یہ ہے کہ تم اور ہم بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ مغفرت کرائے بیٹھے ہیں۔ اور حقیقت میں وہ اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے جب رمضان کا اختتام ہوتا ہے کہ بتاؤ میرے فرشتوں اس بندے کی کیا مزدوری ہونا چاہیے، کیا صلہ اس بندے کا ہونا چاہیے کہ جو اپنے کام کو پورا کر لے، اس مزدور کا کیا صلہ ہونا چاہیے جو اپنے کام کو پورا کر دے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ اس کا صلہ یہی ہے کہ اس کو اس کی پوری اجرت دے دی جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندو، میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میرے بندوں نے رمضان المبارک کے میرے اس فریضے کو پورا کر دیا ہے، لہذا آج ہی مجھ سے عید کے دن عید کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں اور مجھ سے اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میری عزت و جلال کی قسم، میرے علو مکان کی قسم، میں اپنے تمام بندوں کو معاف کر دوں گا اور ان کی مغفرت کر دوں گا اور ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ فرمایا کرتے تھے بڑی مسرت کے ساتھ کہ ہم اور آپ جو ہیں اس وقت وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بخشائے بیٹھے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا یہ مشاہدہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک میں تو اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں اور ہر انسان اپنے اندر یہ کیفیت محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، وہ عبادات بھی زیادہ کر رہا ہے، وہ ریاضتیں بھی زیادہ کر رہا ہے، اس کی دعاؤں میں بھی گریہ وزاری کا اہتمام زیادہ ہے، لیکن رمضان کے ختم ہوتے ہی ہماری اور آپ کی کیفیات اس سے جو ہے جدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ رمضان میں تو اللہ تمہارے قریب تھا اور رمضان کے بعد تم سے دور ہو گیا ہے، نہ، اللہ رمضان میں بھی تمہارے قریب تھا، رمضان کے بعد بھی تم سے اتنا ہی قریب ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ تم رمضان میں اللہ کے کچھ قریب آ جاتے ہو، ورنہ اللہ تو تمہارا آج بھی اتنا ہی قریب ہے اور رمضان میں بھی تم سے اتنا ہی قریب تھا۔ پھر دوسری بات، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں رمضان کا ذکر فرمایا، روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا، رمضان کی کچھ مسائل، روزوں کے کچھ مسائل کو ذکر فرمایا، وہیں اللہ رب العزت نے ایک بات اسی کے ساتھ ملا کر کے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا اللہ تم سے بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ رب العزت پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي،
تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی پکار پر لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بھی، اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ یہاں سے ایک اشارہ اس بات کی طرف ملا کہ ہرگز یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ رمضان میں اللہ ہم سے قریب تھا اور رمضان کے بعد ہم سے دور ہو گیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں تو ہم اللہ کے قریب تھے، رمضان میں ہم دعائیں بھی زیادہ کر رہے تھے، لیکن اب ہمارا معمول کچھ کم ہو گیا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بات ہے، اللہ اتنا ہی ہم سے قریب ہے، اتنی ہی ہم سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ رب العزت نے ایک اشارہ اس میں اس طرف دیا ہے کہ میرے بندو تم ہر چیز کا سوال مجھ سے کرنے لگو، تم ہر چیز مجھ سے مانگنے لگو، تم ہر چیز مجھ سے سوال کرنے لگو، ہر چیز کی دعا مجھ سے کرنے لگو، تم میرے درجہ بدرجہ قریب ہوتے چلے جاؤ گے، میرے اتنا ہی قریب ہوتے چلے آؤ گے، جتنا تم مجھ سے مانگتے جاؤ گے، جتنا تم مجھ سے سوال کرتے جاؤ گے، اتنا ہی میں تمہیں اپنے قریب کرتا چلا جاؤں گا۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر جوتی کا تسمہ بھی تمہارا ٹوٹ جائے تو تم اللہ رب العزت کی طرف لو لگاؤ اور اللہ رب العزت سے مانگو کہ اے اللہ تو ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ میرا یہ جوتی کا تسمہ جو ٹوٹ گیا ہے یہ صحیح اور درست ہو جائے۔ اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان اس بات کو اپنے پلے باندھ لے اور اس بات کا اہتمام کر لے کہ وہ ہر چیز کا سوال اپنے اللہ سے کرنے لگے، بار بار اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے لگے، ہر چیز چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، دنیا کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، اللہ رب العزت سے مانگنے کے اس کے اندر جذبات پیدا ہو جائیں، تو یہ ایسا کام ہے کہ جس دور میں بڑے بڑے اللہ کے ولی تعلق مع اللہ کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے، اب وہ شوق بھی نہیں رہا اور وہ ذوق بھی نہیں رہا، لیکن اس کا ایک آسان حل اس دور میں یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے دعاؤں کا معمول اپنا بنا لے تو وہ اللہ رب العزت کا بہت جلد اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہرگز یہ بات نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے دور ہو گیا ہے یا اللہ ہماری دعائیں اب نہیں سنے گا۔ بعض لوگوں کو حسرت اس بات پر ہوتی ہے کہ کاش ہم نے شب قدر میں یہ چیز مانگ لی ہوتی، ہم نے شب قدر میں یہ دعا مانگ لی ہوتی، ہم نے شب قدر میں یہ عبادت کر لی ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکے آج بھی اللہ اتنا ہی قریب ہے، اتنی ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، اسی طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ رب العزت موجود ہے۔ لہذا ہم اور آپ اگر اس وقت نہیں مانگ سکے تو کوئی بات نہیں ہے، اب مانگنے کا اہتمام کریں۔ اور رمضان میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں جو عبادتیں ہماری زیادہ تھیں، 20 رکعت تراویح اللہ رب العزت کی طرف سے تھی، رمضان میں روزے اللہ رب العزت کی طرف سے تھے۔ ٹھیک ہے آج 20 رکعت تراویح نہیں ہے، لیکن اگر ہم اور آپ اس چیز کا معمول بنا لیں کہ عشاء کی نماز کے بعد اور وتر سے پہلے 4 رکعت 6 رکعت صلاۃ اللیل کی نیت سے یہ ہمارا 4 رکعت ادا کر لیں، 6 رکعت ادا کر لیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ثواب بن جائے گا۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ہر انسان اس کا معمول بنا لے رمضان کے بعد کہ سونے سے پہلے صلاۃ اللیل کی نیت کر کے 4 رکعت 6 رکعت نوافل پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو تہجد سے محروم رہنے والوں میں شمار نہیں کرے گا۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ہر انسان آج سے عید کے معمول بنا لے کہ میں 4 رکعت 6 رکعت پڑھ کر کے سوؤں گا، اور اگر وہ آخری وقت میں اٹھنے والا ہو تو یہ تو نور علی نور ہے، آخری پہر میں بیدار ہونے والا ہو تو یہ بہت اچھا ہے، آخری پہر میں وہ اللہ کے سامنے ریاضتیں اور عبادتیں کرنے والا ہو تو یہ کہیں بہتر ہے، اس کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ہم اور آپ اتنا اہتمام ضرور کریں، نماز کی جماعت کے ساتھ پابندی کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کریم کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں، اور اللہ رب العزت کو دعاؤں کے ذریعے عبادتوں کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات میں نے بیان کی تھی رمضان کے مہینے میں کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد فرمایا کرتے تھے کہ رمضان یہ بونے کا مہینہ ہے، دیگر مہینے یہ کاٹنے کے مہینے ہیں، جو رمضان میں بویا جائے گا وہی دیگر مہینوں میں
کاٹا جائے گا۔ اس لیے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں ان کو کم از کم کچھ نہ کچھ کم کر کے 20 رکعت تراویح کی جگہ 6 رکعت 4 رکعت نوافل کا اہتمام کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، تلاوت قرآن کریم اگر رمضان میں 2 پارے کر رہے تھے 1 پارہ کی جائے، 1 پارہ کر رہے تھے کم سے کم آدھا پارہ کی جائے، لیکن کرا ضرور جائے، جو رمضان میں معمول تھا اس کو کم از کم برقرار رکھنے کی کوشش کری جائے۔ اللہ رب العزت کی محبتیں ہمیں اور آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی۔ اللہ رب العزت سے خاص طور پہ ہم اور آپ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جو موجودہ حالات ہمارے اور آپ کے چل رہے ہیں اس میں بہت بڑا ہتھیار ہمارے اور آپ کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے 2 چیزیں ہیں، ایک نماز کا اہتمام پابندی کے ساتھ اور دوسرا دعا کا اہتمام کثرت کے ساتھ۔ اگر انشاءاللہ ہم نے جوش کے ساتھ ہوش میں کام لیا اور ان دونوں چیزوں کی پابندی کرتے رہے، اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے حالات درست ہوتے چلے جائیں گے، معاشرہ بنتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے کے مطابق مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔